بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رابعہ نو، ہم لوگ آج انشاءاللہ جانیں گے کہ اسم فاعل کے اپنے فعل کی طرح عمل کرنے کی کیا شرطیں ہیں۔ تو اس بات کو تو آپ پہلے ہی جان چکے ہیں اور موٹے طور سے آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ جس طرح فعل عمل کرتا ہے اسی طرح سے اسم فاعل بھی عمل کرتا ہے۔ تو اس کو پہلے اس کا پورا خلاصہ سن لیجئے، اس کے بعد میں کتاب میں جو باتیں لکھی ہیں اس کو پڑھ کر کے اسے سمجھا دیتا ہوں۔ اسم فاعل تو آپ جانتے ہی ہیں کہ اسم فاعل کسے کہتے ہیں۔ وہ ثلاثی مجرد سے اس کا ایک خاص وزن ہے اور ثلاثی غیر مجرد سے فعل مضارع معروف کے وزن پر آتا ہے، خالی اتنا فرق ہوتا ہے کہ علامت مضارع کی جگہ پر میم مضموم رکھ دیتے ہیں اور آخر سے پہلے والے کو اگر کسرہ نہ ہو تو کسرہ کر دیتے ہیں، اور اگر کسرہ ہے تو کوئی بات نہیں۔ جیسے ینصرو سے تو چونکہ ثلاثی مجرد کا یہ ہے تو اس سے جب ہم بنائیں گے اسم فاعل تو کریں گے ناصر، لیکن یکرمو سے بنائیں گے تو علامت مضارع کی جگہ پر میم مضموم رکھیں اور آخر سے پہلے والے اگر کسرہ والے کو اگر کسرہ نہ ہو حرف کو تو اسے کسرہ دے دیں، جیسے یکرمو سے مکرمن، اور الف لام یا تنوین جو اسم کی علامت ہوتی ہے ان میں سے کوئی نہ کوئی چیز اس پر لگا دیں۔ اسم فاعل تو آپ پہچانتے ہی ہوں گے۔ اس میں ایک دوسرے ڈھنگ کی تعریف کی گئی ہے اسم فاعل کی۔ اسم فاعل ایسا اسم ہے جو کام کرنے والے پر دلالت کرتا ہے اور فعل کے حرکات و سکنات پر جاری ہوتا ہے۔ الوصف الدال والفاعل، وہ وصف جو فاعل پر دلالت کرتا ہے، الجاری علی حرکات المضارع و سکناتہ، اور مضارع کے حرکات و سکنات پر وہ جاری ہونے والا ہوتا ہے۔ اس کو میں نے آپ کو سمجھایا ہے کہ مضارع کے حرکات و سکنات پہ جاری ہونے کا مطلب کیا ہے۔ آپ اسم فاعل لیں اور اس کے بعد فعل مضارع لیں تو دیکھیں گے کہ جہاں جہاں اسم فاعل پہ حرکت ہے یا سکون ہے وہیں اسم فاعل پہ بھی اور فعل پہ بھی اور اسم فاعل پہ بھی دونوں پہ برابر جگہوں میں حرکت یا سکون ہوگا۔ جیسے آپ لیتے ہیں ضارب، یہ بنا ہوا ہے یضرب سے، آپ پہلا حرف دوسرا حرف تیسرا اور چوتھا حرف دیکھ لیجئے ضارب اور یضرب کا، آپ کو سیم حرکت و سکون برابر جگہوں پر ملے گا۔ یز زا، پہلا متحرک دوسرا ساکن، ریبو ریبون، آپ دیکھ رہے ہیں سیم حرکت ملنے کی بات نہیں، بس حرکت ہو چاہے جو حرکت ہو۔ الجاری علی حرکات المضارع و سکناتہ، اسم فاعل جو ہوتا ہے وہ مضارع کے حرکات و سکنات پر جاری ہوتا ہے۔ جس طرح سے مضارع پہ حرکت و سکون ہوتا ہے اسی طرح سے یستخرجو سے اگر آپ بنائیں گے اسم فاعل تو مستخرجن بنے گا۔ اب یستخرجو اور مستخرجن میں آپ دونوں کو ملا لیجئے تو آپ کی بات سمجھ میں آ جائے گی۔ تو دیکھو کیا لکھا ہے، الوصف، پہلے فاعل کی تعریف، الوصف الدال علی الفاعل، اسم فاعل بولتے ہیں ایسا وصف جو فاعل پر دلالت کرنے والا ہو، الجاری علی حرکات المضارع و سکناتہ، مضارع کے حرکات اور اس کی سکنات پہ جاری ہونے والا ہوتا ہے، یعنی مضارع کی حرکت و سکون کے حساب سے اسم فاعل بھی ہوتا ہے۔ کضارب و مکرم، جیسے ضارب و مکرم، یہ تو رہے اس کے پہچاننے کی بات، اور اس کے عمل کرنے کی بات یہ ہے کہ آپ سیدھے طور سے یہ جان لیجئے کہ اسم فاعل پر اگر الف لام داخل ہے تو وہ بلا کسی شرط کے عمل کرے گا۔ اسم فاعل پر الف لام داخل ہے تو بلا کسی شرط کے عمل کرے گا، کیونکہ وہ الف لام اسم موصول کے برابر ہو جائے گا، اور جو بعد والا اسم فاعل ہے وہ فعل کے مقام میں ہو جائے گا، اور فعل اپنے تمام حالات میں چاہے ماضی کا معنی دے یا حال کا معنی دے یا استقبال کا معنی دے، تمام حالات میں عمل کرتا ہے۔ تو بس موٹے طور سے آپ کو اتنا یاد رکھنا ہے کہ اسم فاعل پہ اگر الف لام داخل ہے تو اس کے عمل کرنے کی کوئی شرط نہیں ہے،
اس میں یہ کوئی کسی زمانے کی قید نہیں لگائی جاتی ہے، اور یہ بھی قید نہیں لگائی جاتی کہ اس سے پہلے کیا ہو کیا نہ ہو۔ جبکہ اس کے بعد یعنی دوسری حالت دیکھیں گے اسم فاعل کی، تو اس میں دو شرطوں کے ساتھ اسم فاعل عمل کرے گا۔ پہلے جان لیجیے اسم فاعل جو استعمال ہوگا وہ دو شکلوں کے ساتھ استعمال ہوگا جب وہ عامل ہوگا، یا تو اس کے اوپر الف لام ہوگا، اور یا تو الف لام سے وہ خالی ہوگا، یعنی اس پہ تنوین ہوگا، یا تو الف لام ہوگا یا الف لام سے خالی ہوگا، یعنی اس پہ تنوین ہوگی۔ تو اگر الف لام ہے اسم فاعل پہ تو اس کے عمل کرنے کی کوئی شرط نہیں ہے، بلا شرط وہ عمل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ لیکن اگر اس پہ تنوین ہے تو اس کو عمل کرنے کے لیے دو شرطیں ہونی ضروری ہے۔ نمبر ایک یہ ہے کہ وہ ماضی کے معنی میں نہ ہو، یعنی حال یا استقبال کے معنی میں، دونوں میں سے کسی معنی میں اس جملے میں ہو، ایک شرط۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس سے پہلے نفی ہے نا، نفی ہو یا استفہام ہو یا مبتدا ہو یا موصوف ہو، اس سے پہلے چار چیزوں میں سے کوئی چیز ہو، نفی ہو یا استفہام ہو یا مبتدا ہو یا موصوف ہو۔ اس میں اتنی چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اور بعض کتابوں میں ذوالحال لکھا ہوا ہے اور اسماء موصولہ بھی لکھی ہوئی ہے۔ تو جو آپ کی اس کتاب میں ہے وہ چار چیزیں بتائی گئی ہیں، ذوالحال آپ اس میں بڑھا سکتے ہیں۔ تو یہ دو شرطوں کے ساتھ اسم فاعل، وہ اسم فاعل جس پہ الف لام داخل نہیں ہے، وہ اسم فاعل جو منون ہے، جس پہ تنوین ہے، وہ اس کو عمل کرنے کے لیے دو شرطیں چاہیے، یعنی دو چیزیں ہونی چاہیے۔ نمبر ایک ماضی کے معنی میں نہ ہو، آپ اسے یوں بھی بول سکتے ہیں کہ وہ حال یا استقبال کے معنی میں ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ان چاروں چیزوں میں سے کوئی چیز اس اسم فاعل سے پہلے ہو۔ چار چیزیں کیا ہیں؟ چاروں چیزیں نہیں، چاروں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز اس سے پہلے ہونی چاہیے، یعنی نفی ہو یا استفہام ہو یا مبتدا ہو یا موصوف ہو۔ اب ہر ایک کی مثال بھی آپ کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے اور ہر ایک کو ٹھیک ڈھنگ سے سمجھایا گیا ہے۔ چلیے، تو آپ کی کتاب میں پوری بحث کا خلاصہ یہی ہے، اسم فاعل جو عمل کرے گا یا تو الف لام کے ساتھ ہوگا یا تنوین کے ساتھ ہوگا۔ اگر الف لام کے ساتھ ہے تو جگہ کے مطابق فاعل مفعول بھی بنائے گا، ہر صورت میں عمل کرے گا، اس کے عمل کرنے کی کوئی شرط نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ تنوین کے ساتھ ہے تو اس میں دو چیزیں پائی جانی ضروری ہیں۔ نمبر ایک وہ ماضی کے معنی میں نہ ہو، یعنی وہ اسم فاعل ماضی کے معنی میں نہ ہو، اور اس کی دوسری شرط یہ ہے کہ اس سے پہلے نفی، استفہام، مبتدا یا موصوف، ان چاروں چیزوں میں سے کوئی اس سے پہلے ہو۔ آپ کی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ اسم فاعل نفی، استفہام، مبتدا یا موصوف، ان میں سے کسی ایک پر اعتماد کرتا ہو۔ اعتماد کرنے کا مطلب کہ سہارا لیتا ہو ان چیزوں کا، ان چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا سہارا لیتا ہو۔ تو ان دو شرطوں کے ساتھ وہ اسم فاعل جو الف لام سے خالی ہے، جو مجرد من ال ہے، جو منور ہے، وہ عمل کرے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ بحث کا خلاصہ آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب چلیے کتاب پڑھ کر کے دیکھ لیتے ہیں، وہی ساری باتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں، ایک ایک چیز کی مثال بھی دی ہوئی ہے اس میں۔ ولا یخلو، اور وہ خالی نہیں ہوتا ہے، کون؟ اسم فاعل، اما ان یکون بال او مجردا منہا، یا تو وہ ال کے ساتھ ہوگا یا ال سے خالی ہوگا۔ فإن کان بال عمل مطلقاً، اگر ال کے ساتھ ہے وہ اسم فاعل تو مطلق طور سے وہ عمل کرے گا۔ اگر ال کے ساتھ ہے تو مطلق طور سے عمل کرے گا۔ کہہ رہے ہیں ماضیًا کان او حالا او مستقبلا، ماضی کے معنی میں ہو یا حال کے معنی میں ہو یا مستقبل کے معنی میں ہو۔ آپ کہیں گے جاء الضارب زیدًا امسی،
او الآن او غدا، زید کو مارنے والا، زید کو کل مارنے والا آیا۔ الضارب زیدن امسی، دیکھو یہاں الضارب ہے، زیدن اس کا معمول ہے، الضارب اسم فاعل ہے، اور امسے سے معلوم ہو رہا ہے کہ الضارب ماضی کا معنی دے رہا ہے۔ او الآن، جو زید کو ابھی مار رہا ہے وہ آیا، یا جو زید کو کل مارے گا وہ آیا۔ تو جاء الضارب زیدن امسی او الآن او غدا، ان میں سے کوئی ایک بھی معنی دے، اگر اس اسم فاعل پر الف لام داخل ہے تو ان تینوں معنوں میں سے، یعنی تینوں زمانوں میں سے اس اسم فاعل میں کوئی بھی زمانہ پایا جا سکتا ہے۔ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْهَذِهِ مَوْصُولَةٌ، اور وہ اس وجہ سے کہ یہ جو ال ہے یہ موصولہ ہے، تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ پایا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جب اسم فاعل پر ال داخل ہوتا ہے تو ال اسم موصول ہو جاتا ہے، ال موصولہ ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد والا جو اسم فاعل ہے وہ فعل کے محل میں ہو جاتا ہے، اور فعل اپنی تمام حالات میں عمل کرتا ہے، چاہے ماضی کا معنی دے، چاہے حال کا معنی دے، چاہے استقبال کا معنی دے۔ کہتے ہیں وَذَلِكَ لِأَنَّ الْهَذِهِ مَوْصُولَةٌ، اور وہ اس وجہ سے کہ ال جو یہ ہے وہ موصولہ ہے۔ وَضَارِبٌ حَالٌ مَحَلَّ ضَرَبَ إِنْ أَرَدْتَ الْمُضِي، اور ضاربٌ یہ ضربہ کے مقام میں ہوگا اگر آپ ماضی کا معنی لیں، او یضرب ان اردت غیرہ، یا یضرب کے مقام میں ہوگا ضارب اگر آپ حالیہ استقبال کا معنی لیں۔ والفعل یعمل فی جمیع الحالات، اور فعل تمام حالات میں عمل کرے گا، یعنی چاہے وہ ماضی کے معنی میں ہو اور چاہے وہ مضارع کے معنی میں۔ فقد محل محلہ، تو ایسی طرح سے جب فعل تمام حالات میں عمل کرے گا تو اسی طرح سے وہ چیز بھی عمل کرے گی جو فعل کے مقام میں ہے۔ یعنی خلاصہ یہ ہے، اس کی منطق بتا رہے ہیں کہ وہ فعل اگر اس کے اوپر اسم فاعل اگر اس کے اوپر الف لام داخل ہے تو کیوں تمام حالات میں عمل کرے گا۔ اگر آپ یہ یاد نہ رکھ سکیں کہ کیوں تمام حالات میں عمل کرے گا تو کم سے کم موٹی سی بات اتنی تو یاد ہی رکھ لیجیے کہ فعل کی طرح عمل کرے گا وہ اسم فاعل جس کے اوپر الف لام داخل ہے بنا کسی شرط کے۔ قال امرؤ القیس، امرؤ القیس کا ایک شعر پیش کیا گیا ہے یہ بتانے کے لیے کہ دیکھیے یہاں اسم فاعل کس طرح سے عمل کر رہا ہے۔ القاتلین الملک الحلاحل خیر معد حسبا ونائلا۔ القاتلین الملک الحلاحل، پہلے اس کا معنی سمجھ لیں۔ قاتلین کا معنی تو آپ سمجھتے ہیں، قتل کرنے والے ہیں، مارنے والے ہیں، جمع ہے تو قوم کے افراد کی تعریف کر رہا ہے کہ اس قوم کے لوگ کیسے ہیں۔ القاتلین، قتل کرنے والے ہیں، مارنے والے ہیں۔ الملک الحلاحل، کسے؟ ملک مانے بادشاہ، اور حلاحل کے معنی ہوتا ہے السید الشجاع، یعنی بہادر سردار۔ الحلاحل کے معنی ہیں بہادر سردار۔ القاتلین الملک الحلاحل، وہ لوگ قتل کرنے والے ہیں بہادر بادشاہ کو۔ تو القاتلین دیکھو اس کے اوپر محل شاہد یہ ہے کہ اس کے اوپر الف لام داخل ہے، اور یہ الف لام داخل ہونے کی وجہ سے اس سے پہلے کوئی چیز نہیں ہے تب بھی کوئی بات نہیں ہے، اس کو کسی بھی معنی میں لے لیجئے تب بھی کوئی بات نہیں ہے، اور اس کا مفعول بہی ہے الملک الحلاحل موصوف بہادر بادشاہ کو۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے الملکہ، الملکہ منصوب کیوں ہے تو آپ بولیں گے القاتلین جو اسم فاعل ہے اس کا مفعول بہی ہے۔ القاتلین الملک الحلاحل، قتل کرنے والے ہیں، سب قتل کرنے والے ہیں بہادر سردار بادشاہ کو۔ خیر معدن، جو ملک حلاحل اس کا بیان کیا ہے؟ خیر معدن، وہ معد کا سب سے بہتر آدمی ہے۔ حسب و نائلہ، حسب کے اعتبار سے، حسب و نسب خاندان کے اعتبار سے اور عطیات کے اعتبار سے۔
یہ تو بات ہو گئی، مثال ہو گئی اس چیز کی کہ جب اسم فاعل پر الف لام داخل ہو تو بلا کسی شرط کے عمل کرتا ہے۔ وَإِن كَانَ مُجَرَّدًا مِنْهَا فَإِنَّمَا يَعْمَلُ بِالشَّرْطَيْنِ، اور اگر وہ الف لام سے خالی ہوگا اسم فاعل تو وہ دو شرطوں کے ساتھ عمل کرے گا۔ احدہما، ان دونوں شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے، ان یکون بمعنی الحال او الاستقبال، یہ کہ وہ حال یا استقبال کے معنی میں ہو، لا بمعنی الماضی، نہ کہ ماضی کے معنی میں ہو۔ حال یا استقبال کے معنی میں ہونا چاہیے، ماضی کے معنی میں نہیں ہونا چاہیے، یہی میں شرط ہے۔ اکثر نحویوں نے یہی شرط لگائی ہے، لیکن اس میں کسائی، ہشام اور ابن مدہ نے مخالفت کی ہے اور کہا ہے کہ اگر وہ ماضی کے معنی میں بھی ہو وہ اسم فاعل تب بھی عمل کرے گا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لکھا وخالف فی ذلک الکسائی و ہشام ابن مدہ، اور کسائی، ہشام اور ابن مدہ نے ان کی مخالفت کی ہے۔ فاجازوا اعمالہ ان کان بمعنی الماضی، تو ان لوگوں نے اجازت دی ہے اس کے عمل کرنے کو کہ اگر وہ ماضی کے معنی میں ہو تب بھی عمل کرے گا۔ اور ان لوگوں نے اللہ کے قول سے یہ دلیل پکڑی، وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اور ان کا کتا چوکھٹ پہ اپنے بازو کو، اپنے دونوں اگلی ٹانگوں کو پھیلائے ہوئے تھا۔ تو کہتے دیکھو ماضی کا معنی دے رہا ہے، تو ماضی کا معنی دے رہا ہے یہ اور عمل بھی کر رہا ہے۔ ابن ہشام نے اس کا جواب دیا ہے اور کہا ہے کہ وہاں یہاں جو ہے یہ حکایت حال بیان کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے۔ یہاں مراد حکایت حال ہے، کیونکہ یہاں اگر ہم اس کی جگہ پر فعل رکھیں تو کہیں گے وَكَلْبُهُمْ يَبْسُطُ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اس وقت کی حالت یہ ہے، حالت یہ تھی اس وقت کی، ہے نا، یعنی جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ اس وقت کے لحاظ سے، یا اس وجہ سے یہاں واو حالیہ ہے، اور اس کتے کی حالت یہ ہے کہ وہ اپنے دونوں اگلے بازوؤں کو چوکھٹ پہ پھیلائے ہوئے ہے، اس کی یہ حالت ہے اس وقت، اب کے لحاظ سے اس وقت اس کی وہ حالت تھی۔ تو ارادہ تو حکایت الحال ہے، یعنی حکایت حال کا ارادہ کیا گیا ہے۔ یہاں کہہ رہے ہیں الا تری ان المضارع یصح وقوعه، ہونا آپ کیا نہیں سمجھتے کہ اگر مضارع کو لگا دیا جائے کلبہم یبسط ذراعیہ ہے نا، اور ان کا کتا یبسط ذراعیہ، ایسا باسط کی جگہ پر آپ یبسط بھی لگا سکتے ہیں۔ ویدل علی ارادت حکایت الحال، اور حکایت حال مراد لینے پر یہ چیز دلالت کرتی ہے کہ ان الجملہ حالیہ واو الحال، کہ جملہ حالیہ ہے اور واو حال ہے، اس کا مطلب حال کا معنی مراد لیا گیا ہے، ماضی کا معنی اس وقت کے لحاظ سے نہیں مراد لیا گیا ہے۔ وقول سبحانہ ونقلبہم، اللہ تعالیٰ کا قول یہ ہے کہ ہم انہیں پلٹ رہے ہیں، اس وقت کیا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ ان کو پلٹ رہا تھا، یعنی اس وقت ہم انہیں پلٹ رہے ہیں۔ وَلَمْ يَقُلْ قَلَّبْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کو الٹا پلٹا، ہم نے ان کو پلٹا۔ تو یہاں حکایت حال کا ارادہ ہے، یہ جواب دیا گیا ہے۔ البتہ یہ ہے کہ اکثر نحویوں کے نزدیک یہ شرط لگائی جاتی ہے، آپ اتنے کا خلاصہ یہ نکلا کہ یہ شرط لگائی جاتی ہے کہ وہ حال کا یا استقبال کا معنی لے دے یا ماضی کا معنی نہ دے، لیکن بعض نحویوں کے ہاں ماضی کا معنی بھی اگر دے تو عمل کرنے کی گنجائش ہے، یہ خلاصہ ہے۔ لیکن ابھی آپ اتنا مانیں گے اس کتاب اور ابن ہشام کے نزدیک، ابن ہشام کہتے ہیں کہ وہ ماضی کا معنی نہیں دینا چاہیے۔ الشرط الثانی ان یعتمد علی نفی، دوسری شرط یہ ہے یہ کہ وہ نفی پر اعتماد کرتا ہو یا استفہام پر، او مخبر عنہ ہو، یا جس کے بارے میں خبر دی جائے اس پر، یعنی مبتدا پر۔ دیکھو مبتدا کو مخبر عنہ بولتے ہیں اور خبر کو مخبر به بولتے ہیں، او موصوف یا موصوف پر۔ تو ایک شرط یہ ہے کہ ماضی کا معنی نہ دے، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ اعتماد کرتا ہو نفی یا استفہام یا مبتدا یا موصوف پر، یعنی اس سے پہلے نفی یا استفہام یا مبتدا یا موصوف، اس سے پہلے ان چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ہونی چاہیے۔ تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ فعل مضارع کی طرح یا فعل ماضی کی طرح
اسم فاعل کب عمل کرتا ہے؟ تو خلاصہ یہی ہے کہ اگر اسم فاعل پر الف لام داخل ہو تو اس کے عمل کرنے کی کوئی شرط نہیں ہے، یعنی بلا شرط عمل کرتا ہے، اور اگر اس کے اوپر ال داخل نہیں ہے تو اس کو عمل کرنے کے لیے دو شرطیں بیک وقت پائی جانی ضروری ہیں، بیک وقت پائی جانی ضروری ہیں، نمبر ایک ماضی کے معنی میں نہ ہو اکثر نحوی کے نزدیک، یہی شرط ہے، اور دوسری شرط اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس سے پہلے نفی ہو یا استفہام یا موصوف یا مبتدا، ان چاروں چیزوں میں سے کوئی اس اسم فاعل سے پہلے ہونا چاہیے۔ تو ان دو شرطوں کے ساتھ وہ اسم فاعل عمل کرے گا جو منون ہوگا، جو الف لام سے خالی ہوگا۔ اب باقی مثالیں انشاءاللہ اس کی کل ہوں گی اور کچھ چیزیں بتائی جائیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔